السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کو اوتھینٹک مطبخ کی ریسیپی دینے جا رہی ہوں۔ جن لوگوں نے سعودیہ میں مطبخ کھایا ہے وہ جانتے ہیں کہ اصل میں مطبخ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی پسند اور اپنی مرضی کی فلنگ کرتے ہیں اور اس کو مطبخ کہتے ہیں، پر وہ اصل مطبخ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے سعودی ریسٹورانٹ میں مطبخ بنتا ہے وہ پروفیشنل لوگ اور ماہر لوگ ہوتے ہیں جو بناتے ہیں۔ وہ چیزیں کچی ہی ڈال کر فولڈ کرتے ہیں جو ہم گھریلو لوگ نہیں کر سکتے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو کچا نہیں بلکہ ہم اس کو پکانے کے بعد اس کی فلنگ کریں گے۔ اس سے اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور ہمارے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں پھر مطبخ بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک پاؤ ہمیں قیمہ لینا ہے اور اتنا میدا ہمیں لینا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے سے 2 پیڑے بن جائیں، اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو اس طرح کا گوندھ لیں کہ بہت ہارڈ بھی نہ ہو اور بہت سافٹ بھی نہ ہو۔ اور اس میں ہری پیاز ضرور جاتی ہے اور آپ اپنی پسند کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم ہری مرچیں ڈال رہے ہیں، وہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ اپنے ذائقے کے مطابق بنانا ہے اس لیے ہم ڈال رہے ہیں۔ لال مرچ بھی ہم اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں گے اور نمک آپ حسب ذائقہ ڈالیے۔ اور یہ ٹماٹو پیوری تھی میرے پاس اس لیے میں نے یہ لے لی، اور آپ اس کے ٹماٹر کے چنکس بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے قیمے میں، اور اس کو سب کو مکس کر دیں گے۔ اور یہ پیوری نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی باؤل میں سے، تو ہم نے اس کو اپنے آپ ہی نکال لیا۔ بس اس میں یہی چیزیں ڈلتی ہیں، اور اس میں انڈا ڈلتا ہے، اور اس میں جو آپ کو نظر آئے گا تو وہ 1 انڈا ڈال رہی ہوں میں، لیکن میں نے اس میں مجھے لگا کہ کم پڑ رہا ہے 1 انڈا، مجھے لگا کہ اس میں صحیح نہیں رہے گا تو میں نے 1 انڈا اور پھینٹ کر ڈالا تھا۔ اب ان سب چیزوں کو اچھا سے مکس کر لیں، اور ایک پین میں آپ تھوڑا سا آئل ڈالیں، زیادہ نہیں ڈالیے گا، اور اس کو اس طرح سے پھیلا لیں کہ جو رول کی جو چوکور پٹی ہوتی ہے نا وہ جائے گی، اس کے حساب سے آپ اتنا ہی چوکور اس کو پین میں پھیلا لیں، اور ڈھک کر دھیمی آنچ پر بھی اس کو پکائیں۔ اور اس طرح سے جب آپ کو لگے کہ ہاں نیچے سے اچھا سا سک گیا ہے تو اس کو پلٹ دیں، اور پھر دوسری سائڈ سے بھی اس کو سیک لیں۔ تھوڑا سا اس کو ڈھک کر بنائیے گا تاکہ وہ اندر تک سے بھی وہ پک جائے۔ اگر یہ پکتے میں یا پلٹتے میں تھوڑا بہت ٹوٹ رہا ہو نا تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جب ہم اس کو فلنگ کریں گے نا تو اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی میں نے 2 فلنگز بنا کے الگ الگ پلیٹس میں رکھ لی تھیں، اور تھوڑے سے اس طرح سے ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں جب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں۔ اب ہم سرفیس پر تھوڑا سا میدا ڈالیں گے، اور جو ہم نے گوندھ کے رکھا تھا میدا اس کے ہم 2 پورشن کر لیں گے، اور دونوں کے بڑے بڑے سے پیڑے بنا لیں گے۔ پھر ہم ان کو بیلیں گے، اور جس طرح سے میں کر رہی ہوں اسی طرح سے بیلیے گا۔ اچھا سا بہت بڑا سا اس کو ہمیں بنانا ہے، اور ہاتھ سے اس کو پھیلا کے چوکور اس طرح سے ہمیں سیٹ کر لینا ہے، اور بیچ میں ہمیں رول کی جو چوکور پٹی ہوتی ہے نا وہ ہم اس میں رکھ دیں گے، اور اس رول کے پٹی کے اوپر ہمیں یہ احتیاط سے اس کو پورا سیٹ کر دینا ہے۔ کہیں سے ٹوٹ ووٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کو سیٹ کر لیجئے۔ پھر ایک اور رول پٹی ہم اس کے اوپر رکھیں گے، اور اس کو چاروں طرف سے ہم فولڈ کر لیں گے، اور اچھا سا اس طرح سے کر لیجئے گا کہ یہ کھل نہ پائے، اچھا سا اس کو بس فولڈ کرنا ہے۔ اب میں نے اسی طرح کا دوسرا بھی سیم اسی طرح سے بنا لیا تھا۔ یہ آپ لوگ رمضان میں بنا کر رکھ سکتے ہیں آرام سے، اس کو ہلکا ہلکا سا سیک کر، اور کسی شاپر میں ڈال کر آپ آرام سے اس کو فریز کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو بنانا ہو اس کو آئل کے اندر آپ ڈال لیجئے۔ اب ہم ایک پین لیں گے اور اس کے اندر ہلکا سا آئل ڈالیں گے، اور چیک کر لیں گے کہ کتنا گرم ہے، اور بالکل ہلکی آنچ پر ہی رکھیے گا، اور اس کو اندر ڈال کر اس کو سیک لیجئے گا۔ اس میں نے آئل زیادہ ڈال دیا تھا، بعد میں نے اس کو نکال دیا تھا۔ دونوں مطبخ میں نے اسی طرح سے سیک کر نکال لیے تھے اور ان کی کٹنگ کر لی تھی۔ آپ بھی جس طرح سے آپ کو کٹنگ نظر آ رہی ہوگی اسی طرح سے آپ کٹنگ کر لیجئے گا چھری سے، اور وہ شوٹ نہیں ہو سکی میری ویڈیو جس میں نے کٹنگ کی تھی۔ سعودیہ میں بھی اس کے ساتھ میں ہری مرچیں اور لیمن رکھ کے دیا جاتا ہے جب وہ لوگ اس کو ہمیں سرو کرتے ہیں، تو میرے پاس لیمن تو نہیں تھا لیکن لیمن جوس تھا، وہ میں نے نکال لیا ہے، اور میں نے کیچپ بھی نکال لیا ہے۔ کسی کسی کو کیچپ سے بھی اچھا لگتا ہے، تو لیکن لیمن لگا کے پورے میں، اور پھر تھوڑے تھوڑے سے ہمیں بائٹ لے کر نا ہری مرچیں بھی اس کے ساتھ میں کھاؤ تو بہت اچھا لگتا ہے۔ باقی آپ کی مرضی، آپ کو جس طرح سے بھی اچھا لگے آپ اسی طرح سے کھائیے۔
اس مطبق کو بنانا اتنا ایزی ہوتا نہیں ہے، لیکن میں نے بہت کوشش کر کے بہت ایزی طریقے سے آپ کو بتایا ہے، تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا، بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ میں، پارٹیز میں، دعوت میں، کسی چیز میں، کسی بھی موقع پر آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ آپ کو ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسیپی، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔